نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ عظیم کو لائے کہ اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد ثنا اللہ پیارے حبیب کو بے شمار درود سلام کے بعد قابل صد احترام میرے سامعین آج کے درس تصوف جو امانت الہی کا ذکر کریں گے یعنی عشق الہی دی امانت قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 72ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن کا شرف حاصل ہوا میرے سامنے رب نے اس پاک فرمایا کہ اسی اپنی امانت نو آسماناں اور زمیناں تے پیش کیتا تو سارے نے اینوں چکن کو عاجزی ظاہر کیتی لیکن انسان نے چک لیا بے شک ظالم جاہل ہے اللہ رب العزت نے اس پاک کے اندر فرمایا کہ میں اپنے نور عشق الہی کی نعمت نو جڑی آسماناں دے کے اتنے پیش کیتا زمیناں دے پیش کیتا وہ سارے نے چکن کو انکار کرتا کہ اسی یہ ایڈی عظیم ایڈا عظیم بوجھ اسی نہیں چک سکتے لیکن انسان نے ہم ہی پر لی کہ میں نور عشق الہی کا بوجھ چکاں گا اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں ہے یہ اپنے نفس دے کے ظالم ہے اور اپنی حقیقت تو جاہل ہے یعنی ظالم اور جاہل کہہ کے حقیقت ہے اللہ سنے میں انسان نے تعریف کیتی ہے کہ کیڑے کمال والے لوگ ہیں کہ ایڈی بڑی عظیم نعمت چکن میں تیار ہو گئے یہ وہ نعمت ہے جس بارے سنے رب نے قرآن سے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے تو ہے ہی وہ لوگ ہیں جڑے اللہ رب العزت نے جنون میں عشق کر دے کائنات دی ہر چیز انسان دی ہر لہر دے اندر نور عشق الہی کا پرتو موجود ہے لیکن جیویں انسان سچے دلوں ایمان لے آندا اس نے رب نے قرآن کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والے مسلمانوں ایمان لے آؤ اللہ اور رسول پہ یعنی جنہیں ایمان لے آؤ حق ہے یعنی قرآن بلسانے کا ساری بات کا لے تم مومن بنے گے لیکن مسلمان صوفی ہو گئے بنو گے جو تم تو بھائی ایمان اس کے مولا حاصل کرو گے تو اس کے مولا پھر کمال میں تائیں پہنچے گا اگر تم میرے حکم پہ عمل کرو گے جیسا کہ رب نے قرآن سے دسیا اپنے حبیب نے سنیا تو اسی نہ لوگوں نے میرا پیغام پہنچا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حبیب سنے نہ لوگوں دس دے تسی کہ تسانو اللہ ہوئی اللہ کی محبت دا دی نعمت مل گئی ہے نا تو پھر میری اتباع کرو اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تسی اللہ کے عاشق سے اللہ تمہارے پہ عاشق ہو جائے گا تو سچا عاشق معشوق کو کوئی شے نہیں لگا سب کچھ قربان کر دیں گا جیسا کہ قلندر اللہ ڈاؤد علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہوئی کہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں اللہ پاک فرماتا ہم تسی میرے حبیب نے وفات کیتی ہے انہوں نے اتباع فنا اختیار کیتی ہے
ہر قوت عشق سے ہر علماء اقبال فرماتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب میں وہ کمالات اور مقامات عطا کیتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ دنیا تو ہو ظاہر نہیں ہوئے، اگر ظاہر ہو جائے دنیا اور دنیا والے برداشت نہیں کر سکتے آپ دے کمالات و مقامات نے۔ اس واسطے آپ نے اللہ سونے نے اپنے حبیب کے کمالات و مقامات میں چھپایا، صرف تھوڑا اظہار کیتا۔ بہرحال کائنات بھی ہر لہر دے اندر اللہ رب العزت دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر ظہورات ہے، جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، یہ سانس نے ان گلوں تسلیم کر لیا کہ ہر لہر کسی چیز دا عکس ہے۔ یہ بارے سنے گا اپنے قرآن کی فرما اللہ میرے سماوات والارض ما الآخر ظاہرا باطنا۔ جیویں انسان ہے تمام شیطانی نظامات میں موڑ لگا نفس شیطان دنیا انہوں کے تجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب برباد تو کل بن نکل گئے فنا فی توحید کر فی توحید ہو جاتا قرآن سنت تو فنا اختیار کر گا جنہیں اہل سنت جناب اللہ اپنے پورے پیشوا کو اپنے اندر الفا اللہ چندے دی بوٹی بڑا نوری جاد لعالم دا یعنی توحیدی رحمانی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر لینا ہے، پھر تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جاتا ہے، رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک نہ ہو جاتا راہی مولا دا مسافر بن جاتا خود چلا جو خدا تک دا اور وہی سفر شروع ہو جاتا ہے اور اللہ طرف دوڑ جا کے سب اپنے قرآن کی فرمائے ففر اللہ دوڑو اللہ طرف۔ اور انسان دے اندر جیویں یہ ہے نور ایمان نور عشق الہی نور عمل قرآن و سنت نور خدمت خلق نور ذکر یعنی اللہ رب العزت ہر حکم دے عمل کا نور پیدا ہوتا ہے جیویں جذب ہوتا ہے کہ ہر لہر سے دبی اندر اس کی چکاری شعلہ کا نام دیا پھر اللہ رب العزت مزید کے نور عشق الہی برسان دے رہے ہیں۔ پہلے آثاری انوار برسان دیا، پھر جب برداشت کے قابل ہو جاتا ہے پھر افعالی انوار برسان دیا، جب مزید برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر صفاتی انوار برسان دیا، جب مزید قابل ہو جاتا ہے پھر ذاتی انوار تجلیات اللہ پاک کے برسان دیا اور مقام فخر تھا کہ نہیں رسائی بن گیا۔ اور اس طرح پیغام سے رب نے قرآن کی دسیا کہ میری بارگاہ تک رسائی چاہیے تو وقت طویل ہے وسیلہ تک اختیار کرو پڑے گا، پھر پیشوا پڑھو وسیلہ پڑھو انہوں کو توحیدی کنیکشن حاصل کرو، تو کسی پورے پیشوا جو نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی میرے فضل و توفیق نہ رہی میری حضوری حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کر سکتے، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق یقین فراف اللہ بقاب اللہ فراف ذکر سلطان لغدار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل ہوگا، پھر بھی میں تمہیں کم بھی امین کا باقی تصرفات دا فرماواں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ امانت جڑی ہے دسیا کہ انہاں انسانوں نے چکے ایسے واسطے کمالات انہوں نے مل گئے باقی کسی مخلوق نے کمالات حاصل نہیں ہوں گے، صرف اسی واسطے انسانوں کے اندر ہی انبیاء علیہ السلام اور رسول ہوئے ہیں، اور یہ کمالات و مقامات صرف انسان واسطے رکھے ہیں اور ان لوگوں واسطے جنہیں سچے دل ایمان لائے تو سچے اللہ ورنہ جوڑ لیا فنا پھر توحید ہو گئے غرب پھر توحید ہو گئے نماز عشق نہیں تو لئی لا الہ رب کا فرق اب وہ کا بطل اللہ ہے تبدیل آ رہی۔ پھر اب سننا بات ہے کہ جیڑے کی ساری رات ہے اور ریاض کو مجاہدہ محنت کر دیا جب انسان اپنے پورے پیشواری ذریعے نگرانی مسئلوں ریاض کو مجاہدہ میرا اقوام اس بابوں کو بلاد کر دیا تو بھی رزق کو تو پرواز پیدا ہو گئی ہر بھی باتیں سارا پرواز کر دیا اللہ کی بار کا فقر صحیح حاصل کر دی اسے دنیا دلدی آنے دلدیاں کھانے میں گزارے لاہی میں دیکھنے والے کا قبرہ حاصل ہو گئی۔ تو جیویں جیویں کوئی نظارے عشق الہی اللہ پاک مزید برسان کریں گا پھر عشق شدت اختیار کر در جنون تاری کر دیں گا انسان پہ ہر کیف لذت سرور مزہ جنہیں ہوگا انہوں پتا جنہیں کلی نو آگے لگے سے انہوں پتا دوجہ نے کی پتا
اس واسطے جنہیں ظالماں نوں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نے ملا ملوانڈیاں نوں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نوں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی ستاروں کی نعمتیں نہیں نہ مل گئی. اس واسطے عجیب و غریب ہے اور اسماء اختیار کر دیا جنہیں دے پیر 2 نمبر غیر شرع بابے صوفیزم دے نانا چلتے ہیں. انہوں اسلامی علم تصوف نہ کوئی تعلق رہے تو قرآن و سنت تو منہ موڑ لیندے رہے. اس واسطے ناچ گانے ٹول ٹماٹے تبالا نشیاں جواں سود لیکن چڑھے رہتے ہیں. جادو ٹوڑیاں کالے علما چڑھے رہتے ہیں. کیمیاں گری چڑھے رہتے ہیں. یوگا ریکی ٹیلیپیتھی ہپنوٹزم مسمرزم سپرزم سائیکزم پریمنشن سمجھا انرجی شیطانی مائنڈ سائنس علم النجوم علم الرمل علم الجفر تذکیر جنات تذکیر مخلات تذکیر حمزات علم العداد علم الحروف وغیرہ وغیرہ انہیں شیطانی علما جوڑ جا رہے ہیں. پھر جو بعض ریاض تو مجاہدین اپنے لطیفہ نفس سے کچھ ہے اس کے پرواز پیدا کر لیتے ہیں کہ لطیفہ نفس کافر بھی اپنے دل پیدا کر لیتے ہیں کمال. اس واسطے انہوں نے ایسی عجیب و غریب تماشی کر کے دکھاؤ مت بننا ہوا بھی اڑ کے پھر پانی کے بھی چل چل کے دکھاؤ عجیب و غریب تماشے دکھاؤ انہوں کی اتباع نہ کرو کرے گی کیونکہ عالم مسعود ہی سیر سپاٹے ماڑے موٹے کر سکتے ہیں. عالم ملکوت جبروت لاہوت نہیں جا سکتے کیونکہ واسطے نور ایمان چاہیے نور عشق الہی چلتا میرے قرآن و سننا چاہیے. اس واسطے میں شیطانی لوگوں کو اپنا ایمان بچاؤ. یہ نہیں 2 نمبر ساڈے اندر جڑے نام نہاد درویش صوفی بابے بنے ہوئے ہیں تو شریعت ہٹتے ہیں. اس واسطے تصور شاید فلسفے پیدا کر دے یہ پیر جڑا ہے رب کا روپ ہے. استغفر اللہ ایسا نہیں ہے. رب رب بندہ بندہ ہے. قلندر لاہور اقبال نے کہا ہی آخر کہ آدم کو خدا مت تو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. اللہ پاک نے نور حقیقت محمد اکثر ظہور ہے اور یہ اللہ پاک نے اپنی روح پھوکی والا فخر فیہ میں رہی. اللہ پاک ہر جگہ اپنی ذات را حاضر موجود ہے. تاہی رحمت اقبال نے فرمایا جی خضر کیوں کر بتایا کیا بتایا اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے مچھی پوچھے کہ دریا کتنے ہے بابے کے جانا تو بندہ پوچھے اللہ کتنے اللہ پاک نے کہنا میں تو اشارہ کتنے نیڑے میں تو نفسیں کیوں غور نہیں کر دے وہ موت فاسمہ وجہ اللہ موت الاخر ہزار باطن اللہ نور سماوات والارض. لیکن بندہ بندہ اللہ اللہ بدبخت ہے جڑے گمراہ ایمان